کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے کرنل جوشی کی کوٹھی والی مالاکنڈ لائن کے گردا گرد 5-6 گلیوں میں موٹر سائیکل گھما کر اچھی طرح مختلف راستوں کا جائزہ لے لیا تھا اور اب قدرے مطمئن ہو کر اپنے پریس کی طرف واپس لوٹ رہا تھا۔ سلیم نے یہ عمل 2-3 دن تک جاری رکھا۔ اس درمیان وہ دن اور رات کے مختلف اوقات میں اسی علاقے میں گھوم پھر کر جائزہ لیتا رہا۔ اس نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ عموماً کرنل جوشی رات اپنے گھر پر ہی گزارتا ہے۔ اپنا اسلحہ اس نے بڑی مہارت اور ہوشیاری سے پریس میں ہی چھپا رکھا تھا۔ اس نے اب باقاعدہ اپنی صبح کی ورزش کا آغاز کر دیا تھا اور روزانہ صبح لالا دوارکا داس کے بیدار ہونے سے پہلے ہی سیر پر نکل جایا کرتا تھا۔ لالا دوارکا داس کو کبھی اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ اس نے کسی باغ میں سیر نہیں کی تھی۔ وہ تو روزانہ صبح اپنے گھر سے کرنل جوشی کے گھر تک 5-6 کلومیٹر کا فاصلہ دوڑ کر طے کر لیا کرتا تھا۔ اس درمیان اس نے اپنی سپیڈ کافی بڑھا لی تھی اور اب وہ اپنا ہوم ورک مکمل کر چکا تھا۔ آج اس نے اپنا پستول اور باقی سامان بڑی ہوشیاری سے پریس سے اپنے کمرے میں منتقل کر لیا تھا۔ سندرشنا کی طرف سے صرف ایک فون آیا تھا کہ وہ لوگ بخیر و عافیت اپنے ٹھکانے تک پہنچ گئے ہیں اور اس کی تربیت جاری ہے۔ اسی روز رات کے کھانے پر دیر گئے تک وہ سدرشنا کی باتیں کرتے رہے۔ پھر رات ڈھلے سونے کے لیے سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ سلیم نے بھی اپنے کمرے کی لائٹ حسب سابق بجھا دی تھی، لیکن وہ اپنے ٹریک سوٹ میں ملبوس پلنگ پر لیٹا چھت کو گھورتا رہا۔ کبھی کبھی دیوار پر لگے کلاک پر نظریں دوڑا لیتا۔ بالآخر وہ گھڑی آ گئی جسے اس کا انتظار تھا۔ اس کی حالت شکار کی تلاش میں سرگرداں چیتے کی سی ہو رہی تھی۔ بلی کی طرح اپنے پنجوں پر چلتے ہوئے اس نے دوبارہ اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور ایک مرتبہ پھر اس نے اطمینان کیا کہ گھر کے سب مکین سو چکے ہیں اور وہ صبح سے پہلے بیدار نہیں ہوں گے۔ وہ اپنے کمرے میں واپس لوٹ آیا۔ اس نے صبح کی سیر باقاعدہ شروع کر دی تھی اور لالا دوارکا داس سے کہہ دیا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ اس لیے سیر پر نہیں لے جا سکتا کہ اس نے 2 گھنٹے مسلسل جاگنگ کرنی ہوتی ہے اور اپنی مارشل آرٹ کی پریکٹس بھی۔ لالا دوارکا داس نے اس کی بات سمجھ کر سر ہلاتے ہوئے کہا تھا کہ واقعی وہ اس کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ یوں بھی صبح کی سیر میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے تو بہتر ہے، کیونکہ ان کے خیال میں اسی طرح آدمی ورزش کم اور آپس میں باتیں زیادہ کرتا ہے۔ باہر والے دروازے کی ایک ڈپلیکیٹ چابی اسے مل گئی تھی اور لالا جی کو علم تھا کہ وہ ان سے پہلے ورزش کے لیے جاتا ہے اور بعد میں واپس لوٹتا تھا۔ انہوں نے گھر کی ایک چابی اپنے پاس، دوسری سدرشنا اور تیسری سلیم کو سونپی ہوئی تھی، کیونکہ اب کام کے سلسلے میں وہ اکثر دیر سویر سے گھر آنا پڑتا تھا۔ کام اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ کبھی کبھی انہیں پریس کی دوسری شفٹ چلانی پڑتی تھی اور وہ رات کے دوسرے پہر واپس لوٹتا تھا، جب گھر کے باقی لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے تھے۔ اس حالت میں وہ کسی کی نیند خراب کرنے کا قائل نہیں تھا۔ گزشتہ دنوں اس نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا تھا۔ اس کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو چکی تھی کہ کرنل کی حفاظت کا کوئی خاص بندوبست نہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کرنل جوشی کے ہمسایہ میں رہنے والے فوجی اور سویلین افسران اسے صرف فوج کے ایک کرنل کی حیثیت سے جانتے تھے، لیکن راہ نے اپنے اس ہونہار آفیسر کی حفاظت سے کبھی غفلت نہیں برتی تھی۔ 24 گھنٹے سادہ وردی میں ملبوس آرمی کی 3-4 کمانڈو اس کے گھر نوکروں کی بیس میں پہرا دیا کرتے تھے۔ کوئی بیرے کے روپ میں مقیم تھا تو کوئی گھر کا سودا سلف لانے والے باورچی کے روپ میں۔ ان سب سے اسے نمٹنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کرنل نے گو کے اپنے ساتھیوں میں اس طرف سے پہنچنے والی دھمکی کو مزاح کے انداز میں بیان کیا تھا۔ راہ نے اس کا نوٹس لیا ہوگا اور انہوں نے کرنل پر پہرا بڑھا دیا ہوگا۔ اس نے گزشتہ 2-3 سال کی محنت سے راہ کو بڑے مثبت نتائج برآمد کر کے دکھائے تھے اور پاکستان میں اتنی تخریب کاری کرا دی تھی جتنے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ایسے قابل آفیسر سے وہ لوگ آنکھیں نہیں چرا سکتے تھے۔
شمسی جیسے غدار کو بھارتی انٹیلیجنس کے ہاتھوں کھلونا بنانے میں اس کا کردار سب سے نمایاں تھا۔ اسی طرح دبے پاؤں وہ مین دروازے تک پہنچا تھا جس کو اس نے آواز پیدا کیے بغیر کھولا تھا۔ گھر سے باہر آ کر اس نے دوبارہ اپنی جیکٹ کو تپ تپا کر دیکھا اور مطمئن ہو کر گردن ہلا دی۔ یہاں سے کرنل کے گھر کا فاصلہ قریباً 5 کلومیٹر تھا جو اس نے بھاگ کر طے کرنا تھا۔ سلیم نے اپنی صبح کی ورزش کا آغاز اسی مشن کی تکمیل کے لیے کیا تھا۔ آدھے گھنٹے کے محتاط جوگنگ نے اسے کینٹ ایریا کے مالاکنڈ لائن کے پاس پہنچا دیا تھا۔ یہ سفر وہ اس سے کم وقت میں بھی طے کر سکتا تھا، لیکن اس نے احتیاط کا کوئی پہلو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ گو کہ اس نے یہاں پہنچنے کے لیے شارٹ کٹ اپنایا تھا، لیکن بالکل محفوظ اس نے وہ راستہ اختیار کیا تھا جس طرف پولیس کے گشت کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ تربیت یافتہ کمانڈو کی طرح اس نے ایک مرتبہ پھر گھڑی کی سوئیوں پر نظر دوڑائی۔ اب تک سارا کام وہ طے شدہ وقت کے مطابق کر رہا تھا۔ اب اسے کرنل کی خوابگاہ تک پہنچنا تھا اور اس کے لیے جو طریقہ اس نے اختیار کیا تھا وہ راہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اپنے ذہن میں پہلے سے نقش راستوں کو دہراتے ہوئے اس نے کرنل جوشی کے گلی کے گرد ایک لمبا چکر کاٹا تھا۔ چاروں طرف سناٹا تھا، کہیں کہیں سٹریٹ لائٹ کی دھیمی روشنی، البتہ بیشتر بنگلوں کے باہر لگے نیم پلیٹس اور اس کے دوسرے نمبر ضرور روشن تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کرنل جوشی کے کوٹھی کے پچھواڑے سے ملحقہ کوٹھی کی دیوار کے پاس کھڑا تھا۔ یہ جدید طرز کے بنگلہ نما کوٹھی تھی جس کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی جن پر پھولدار بیلیں چڑھائی گئی تھی۔ ایک روز پہلے اس نے اس امر کا اطمینان حاصل کر لیا تھا کہ اس کوٹھی میں کوئی کتا موجود نہیں ہے۔ شاید اسی لیے سلیم نے اس کوٹھی کا انتخاب کیا تھا۔ اس طرف وہ تین اطراف سے محفوظ ہو چکا تھا۔ اب جو بھی مزاحمت ہوتی وہ کرنل جوشی کی کوٹھی کے پچھلے حصے سے ہو سکتی تھی۔ اپنے پنجوں پر چلتے ہوئے وہ اس بنگلے کے برآمدے سے گزر کر کرنل جوشی کے گھر سے ملحقہ دیوار تک پہنچ گیا تھا۔ دونوں بنگلوں کے درمیان ایک چھوٹی سی دیوار حد فاصل تھی جسے اس نے پلک جھپکتے ہی عبور کر لیا تھا۔ کرنل جوشی نے اپنی خصوصی شناخت نہ کروانے کی خاطر اپنے گھر میں کوئی غیر معمولی تبدیلی نہیں کی تھی اور اس کی دیواریں وغیرہ یہاں کی دیگر بنگلوں کی طرح چھوٹی چھوٹی سی تھی۔ دیوار پلانگ کر وہ زمین پر اس طرح گرا جیسے کسی بلی نے دوسری طرف سے چھلانگ لگائی ہو۔ یہ بنگلے کا گراؤنڈ فلور تھا اور اب پہلی منزل تک اسے جانا تھا۔ اس طرح بنے چھوٹے سے برآمدے میں روشن توڑی روشنی کا بلب سلیم کی آنکھوں میں بری طرح کٹک رہا تھا۔ یہ بلب اس کے لیے کسی بھی لمحے مشکلات پیدا کر سکتا تھا۔ اس کے لیے اسے یہاں سے فائر کر کے توڑنا ممکن نہیں تھا۔ اس طرح بلب کے ٹکڑے زمین پر گرتے اور آواز پیدا کرتے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ برآمدے کی دیوار سے لگا آہستہ آہستہ اس طرف بڑھ رہا تھا۔ اچانک سلیم کو اپنی گردن پر ٹھنڈی نالی کا احساس ہوا۔ فریز! خبردار! اگر تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا، میں کرنل کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا۔ وہاں گھات لگائے بلیک کیٹ کمانڈو نے اس کی گردن پر پستول کی نالی جماتے ہوئے کہا۔ سلیم نے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ شخص ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کا شکار ہے۔ وہ شاید اپنے افیسرز پر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اس کے دشمنوں کی حیثیت کیڑے مکوڑوں سے زیادہ کچھ نہیں اور وہ جب چاہیں انہیں کچھوی کی طرح مسل کر رکھ دے۔ لیکن بھارتی فوج کے اس مایہ ناز کمانڈو کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کے مد مقابل دنیا کی بہترین فوج کا کمانڈو ہے۔ سلیم نے ایک لمحے کا توقف کیے بغیر ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اس کا مقابل اسے پستول کی نوک پر برآمدے کے ایک کونے میں لے جا رہا تھا تاکہ اس کے دونوں ہاتھ دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے باندھ سکے۔ سلیم اطمینان سے اس کے حکم پر دیوار کی طرف آ گیا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھ دیوار سے لگا کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے سلیم کے توقع کے مطابق حکم دیا اور سلیم نے اس کی تعمیل کی۔
اب وہ اس کی تلاشی لینے کے ارادے سے آگے بڑھا تھا۔ سلیم کا منہ تو دیوار کی طرف تھا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے اس کے گردن کی پیچھے بھی دو آنکھیں لگی ہوئی تھی۔ جیسے ہی سلیم کو اپنی کن پٹی پر پستول کا دباؤ قدرے کم محسوس ہوا، بجلی کی سی پھرتی سے اس نے گردن کو ایک طرف گھمایا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا دایاں گھٹنا مڑا اور اس کی پاؤں کی ایڑی والا حصہ بلیک کیٹ کے جسم کے نازک حصے پر اتنی زور سے لگا کہ اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ یہ سارا عمل بمشکل چند سیکنڈ میں پایۂ تکمیل کو پہنچ گیا۔ اتنا کم وقت سلیم نے لیا تھا جس میں اس کے مخالف کو اپنے پستول کا ٹریگر دبانے کی مہلت بھی نصیب نہیں ہوئی۔ بے اختیار ہو کر بھارتی کمانڈو آگے کی طرف جھکا، لیکن دوسرا وار بڑا ہی جان لیوا تھا۔ سلیم نے اپنا بائیں بازو کی کونی پوری قوت سے آگے کو جھکتے ہوئے بھارتی کمانڈو کے سر کے پچھلے حصے میں کسی خاص پوائنٹ پر ماری اور وہ منہ سے آواز نکالے بغیر کٹے ہوئے درخت کی طرح زمین پر ڈیر ہو گیا۔ برآمدے سے ملحقہ ایک دروازے کو سلیم نے دھکا دیا اور وہ کھلتا چلا گیا۔ شاید یہ کوئی اسٹڈی روم تھا۔ اس نے زمین پر گرے کمانڈو کی ٹانگ کھینچ کر اسے اندر پھینکا اور دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ اس کا پستول سلیم نے اٹھا کر باہر پھولوں کے جھنڈ میں پھینک دیا تھا۔ اب اسے بلب اتارنے کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی تھی۔ مکان کے اس حصے میں موجود کرنل جوشی کی حفاظت پر متعین خصوصی کمانڈو کو اس نے ایک ہی جھٹکے میں ٹھنڈا کر دیا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے اپنے پستول میں سائلنسر بھی فٹ کر لیا تھا اور اب اسی سیڑھی کے آخری سرے پر اس دروازے کے نزدیک پہنچنا تھا، جہاں گھومنے پر وہ کمروں کے اس قطار کے سامنے پہنچ جاتا جن میں سے ایک کرنل جوشی کی خوابگاہ بھی تھی۔ یہاں چند لمحے رک کر اس نے ایک دوسری طرف کی صورتحال کو شاید سونگنے کی کوشش کی تھی۔ اچانک ہی اس کی چٹھی حس بیدار ہو گئی۔ دوسری طرف کسی کی موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد بلا آخر وہ ایک فیصلے پر پہنچ گیا۔ اس نے اب نہیں تو کبھی نہیں پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اپنے دائیں ہاتھ میں پستول پکڑ کر بالکل فائرنگ پوزیشن میں کرتے ہوئے اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا اور نتیجہ اس کے توقع کے عین مطابق نکلا۔ دوسری طرف سے ہینڈز اپ کی گرجدار آواز سنائی دی، لیکن مخالف کو یہ علم نہیں تھا کہ اس نے اپنے دماغ میں پہلے سے اس قسم کی صورتحال پیش آنے سے متعلق ہی پیش قدمی کی ہوئی تھی اور اپنے جسم کو اس طرح آڑا ترچا کیا ہوا تھا کہ سامنے والا اگر فائر بھی کرے تو کم از کم وہ اس کی گولی سے بچ سکتا تھا۔ ہینڈز اپ کی آواز کے ساتھ ہی کلک کی آواز بھی سنائی دی۔ سلیم نے کسی خطرے کو خاطر میں لائے بغیر مکمل ہوش و حواس سے بغیر کسی گھبراہٹ اور ہچکچاہٹ فائر کیا تھا اور گولی مخالف کے ماتھے پر بالکل اس جگہ لگی تھی جہاں کا آئیڈیا سلیم نے لیا تھا۔ بھارتی کمانڈو نے سنبھل کر ہاتھ سیدھا کرنا چاہا، لیکن اس بیچارے کو یہ مہلت نہ مل سکی کیونکہ دوسری گولی اس کی سینے میں بائیں طرف بالکل دل کے اوپر لگی تھی، جس کے بعد وہ کچھ کرنے کے لائق رہ ہی نہیں گیا تھا۔ سلیم نے بطور احتیاط تیسری گولی بھی اس کی کھوپڑی میں اتار دی تھی۔ اچانک ہی کرنل کی خوابگاہ کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ شاید کرنل نے اپنی چھٹی حس کے تابع باہر کی صورتحال کا جائزہ لینا چاہا تھا، یا پھر وہ باہر موجود محافظ کے فرش پر گرنے کی آواز سے چونکا تھا۔ سلیم کسی برقی عمل کے تحت دروازے کے اس حصے کی طرف ہو گیا تھا جو دیوار میں نصب ہوتا تھا۔ کرنل نے جھٹکے سے دروازہ کھولا تھا، لیکن قضا اس کی سر پر مسلط تھی۔ جیسے ہی اس نے گردن باہر نکالی، سلیم نے اس کی کھوپڑی سے پستول کی نالی لگا دی اور دباؤ ڈال کر اسے واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ کرنل کی خوابگاہ میں رات کو ہلکی روشنی دینے والا بلب روشن تھا۔ اپنی دانست میں اسے پلنگ کی طرف گھومتے ہوئے کرنل نے سلیم والا داؤ جو اس نے نیچے برآمدے میں موجود کمانڈو پر آزمایا تھا، سلیم پر آزمانا چاہا۔ وہ بالکل اس انداز میں اپنی جگہ پر گردن جھکا کر تھوڑا سا گھوم بھی گیا، لیکن جو کام اس نے کرنا تھا وہ اس سے پہلے ہی سلیم نے کر دکھایا۔ اس نے اپنے دائیں ٹانگ اتنی زور سے کرنل کی کمر پر ماری تھی کہ وہ منہ کے بل مسہری کے کونے سے ٹکرایا
اور اس کا شاید کوئی دانت ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ جب وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تو اس کے منہ سے خون جاری تھا۔ تم؟ کرنل نے سلیم کی شکل پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ ہاں میں، سلیم نے اطمینان سے جواب دیا۔ تم کون ہو؟ کرنل نے جس کے ہاتھ اپنے کندھے پر کھڑے تھے پوچھا۔ وہ کہ تمہارے کسی سوال کا جواب دینا میرے لیے ضروری نہیں، لیکن مرنے والے کی آخری خواہش کا احترام میں تمہیں بتا ہی دوں کہ میں وہ ہوں جس کے لیے تم گزشتہ 1.5 سال سے باولے ہوتے جا رہے ہو۔ تم سمجھ گئے نا؟ سلیم نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ او وائٹ فلاور، کرنل کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ یس، سلیم نے اس کی طرف باڑ کھانے والے لہجے میں کہا کہ بھارتی فوج کے کرنل کا دل دھک سے رہ گیا۔ تو تم اس غدار سردشنا کے ذریعے شٹ اپ، کرنل کی بات کاٹتے ہوئے اس نے کرنل کو ڈانٹ دیا اور وہ سہم کر چپ ہو گیا۔ ہم عورتوں اور معصوم بچوں کا سہارا نہیں لیتے، بزدل انسان۔ تو کیا سمجھتا تھا کہ بے گناہ شہریوں کی جان لے کر تو ہمیں نیچا دکھا دے گا؟ کرنل جوشی، میں اگر چاہوں تو ابھی تمہارے کھوپڑی کے پرخچے اڑا دوں، لیکن نہیں، تم اتنی آسان موت کے مستحق نہیں۔ تم نے میرے ملک کے سینکڑوں بے گناہ بچوں کی جانیں لی ہے اور سینکڑوں کو یتیم کیا ہے۔ میں تمہیں وہ موت دوں گا جو راہ کے لیے عبرت کا نمونہ بن جائے گا۔ اور ہاں، مرنے سے پہلے یہ بھی جان لو کہ تمہارے بعد میرے ملک کے غداروں اور آخر میں شکارپور کے تربیتی کیمپ کی باری آئے گی۔ میں ان سب کو خدا کی فضل سے نیست و نابود کر دوں گا، جس طرح تم ہونے جا رہے ہو، اس نے دان پیستے ہوئے کہا۔ کرنل اس کی بات کے خاتمے پر اچانک یوں لڑکڑایا جیسے اپنی جگہ کڑا کڑا گرنے لگا ہو۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبا دیں تاکہ آپ کو بر وقت اپڈیٹ ملتی رہے۔